السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بالأثوار من العقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، اور یہ روایت کافی مشہور ہے، 10ویں بار ہم نے اس کو سنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان فلانۃ یذکر من کثرۃ صلاتها وصدقتها وصیامها، فلاں خاتون کا تذکرہ کیا، کہا کہ وہ خاتون نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقات کا بڑا اہتمام کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر یہ کہ وہ اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی، اذیت پہنچاتی ہے۔ قال ہی فی النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی خاتون جہنم میں جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس نوافل کی کثرت ہے، نفلی روزے، نفلی عبادت، نفلی نماز، صدقات و خیرات، عبادات کا ایک انبار ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی خاتون جہنم رسید ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی پڑوسن کو ستاتی ہے، اپنی پڑوس کی خواتین کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ زبان کا زخم، زبان کا وار، زبان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، کتنے قریبی لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ پڑوس کو اپنی زبان سے ستانے کی وجہ سے عبادات کا انبار ہے، نفلی روزے، نفلی عبادت سب کچھ موجود ہے، مگر یہ سب بیکار ہے، قیامت کے دن یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ قیامت کے دن انصاف ہوگا، وہاں سب کو بدلہ چکانا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا۔ نیکیوں کی شکل میں وہ عبادت چکانی پڑے گی، اور پھر یہاں آدمی کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی پر الزام لگایا، سب نیکیاں جا رہی ہیں، نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، فلاں خاتون ہے جو بہت زیادہ نفلی روزے، نفلی صدقہ، نفلی نماز کی پابند تو نہیں ہے، وإنها تتصدق بالأثوار من العقد، وہ پنیر کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا صدقہ کر دی ہے، معمولی عبادت، نفلی زیادہ عمل نہیں ہے، نفلی عبادات زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑا مال ہے، وہ پنیر کا ٹکڑا بس صدقہ کرتی ہے، اس کے پاس نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی نماز ہے، اور نہ کوئی نفلی چیز ہے، بس وہ فرائض کی پابند ہے۔
وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، مگر اس پڑوسی کی خوبی یہ ہے، اس خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان بڑی شیریں، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، عورت اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف نہیں دے رہی۔ قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ یہاں دو واقعہ ہے، دو عورتوں کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کو جو بے لگام اور بس زبانی کرنے والی ہو، بے لگام ہو، اپنی زبان کو قینچی کی طرح استعمال کرنے والی ہو، ایسی عورت کو آپ نے جہنم کی وعید سنائی۔ لیکن ہماری اور آپ کی جو زبان ہے، ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی خاص طور سے، اس زبان کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ یہ ہماری زبان یہ ایک زہر بھی ہے اور یہ زخم کو بھرنے والا بھی۔ ہم اسی زبان سے کسی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، زخم بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وہی زبان ہے، اپنی زبان سے ہم میٹھی بات کریں تو زخم کو دور کرنے والا ہے، ٹینشن اور غم اور دکھ کو دور کرنے والا بھی ہے۔ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان سے اچھی گفتگو کریں، تسلی دیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، نرم زبان استعمال کریں، اخلاق سے پیش آئیں، تو پھر حقیقت میں یہ زبان یہ زخم کو بھرنے والی ہے۔ اور یہی زبان اگر آدمی بے لگام ہو جائے اور بس زبانی پر اتر آئے، تکلیف دینے پہ آ جائے، برا بھلا کہنے پہ آ جائے، گالی گلوچ پر آ جائے، تو پھر یہ زبان بہت بڑا فتنہ ہے، بہت سنگین چیز ہے۔ دیکھنے میں تو بہت ہلکی نظر آتی ہے، دیکھنے میں تو بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے کردار کو بنانے میں زبان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنا، جہاں خاموشی کی ضرورت ہے، اور نہ بولنا جہاں نہ بولنے کی ضرورت ہے، یہ آدمی کے عقل مند ہونے کی پہچان ہے۔ بہت زیادہ بولنا، بار بار بولنا، ہر جگہ بولنا، اور ظاہر بات ہے جو زیادہ بولے گا وہ ٹھوکر کھائے گا، جو چپ رہے گا، خاموش رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ تو بولے توڑ کر بولے، سوچ کر بولے، سمجھ کر بولے، بولنے کی جگہ پر بولے۔ ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے کردار کو بنانے میں اور دنیا و آخرت کو بنانے میں بہت رول ادا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے تعلق سے جو بد زبان ہو، زبان سے تکلیف پہنچانے والی ہو، اذیت پہنچانے والی ہو، آپ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جبکہ اس کے پاس نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں۔ نفلی نمازیں سوچئے، قیام اللیل کرنے والی، نفلی نمازیں پڑھنے والی۔ یہاں آدمی فرائض کی پابندی کرنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، فرائض پورا ادا نہیں ہو پا رہا۔ اس عورت کے پاس نوافل ہے، صدقات ہے، قیام اللیل ہے اور نوافل چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہی ہے، آپ کے جہنم میں جائے گی۔ تو یہ روزہ، یہ نماز، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ نوافل قیامت دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر ہماری زبان بے لگام ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں پڑوس کے ساتھ، اپنے پاس پڑوس کی رہنے والی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، حسن سلوک کا پر ابھارا گیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنی پڑوسن کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرنا بہت بڑا جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی پڑوسیوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زبان سے کسی بھی شخص کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔